थोड़ा भी कर दें और थोड़ा या थोड़ा ठीक नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, ज़मीन के ऊपर हमारी ज़िंदगी आरज़ी है, फ़ानी है। जनाज़े उठते आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। किसी का दादा फोत हुआ, किसी का नाना फोत हुआ, किसी का बाप फोत हुआ, किसी की माँ फोत हुई। मैंने अपनी जिंदगी के बिल्कुल जवानी के उरूज के अंदर अपने दादा, अपने नाना, अपनी नानी, अपनी दादी, हत्ता के अपने माँ बाप को मरते हुए देखा है। हज़रात गिरामी कदर, मौत बरहक है। इतना बड़ा सच है कि जो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते वो भी मौत को मानते हैं। इसका बुनियादी मतलब यह है कि हम सब ने भी मरना है। अगर हमारे आबाओ अजदाद जिंदा नहीं रहे तो हम भी मर जाएंगे। फिर आखिरकार वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें 40 साल के लिए 50 साल के लिए 60-70 साल के लिए जो इस जमीन पे भेजा है। सोचने की बात यह है कि आखिरकार हमारा इस जमीन के ऊपर आने का और रहने का मकसद क्या है। क्या हमको इसलिए पैदा किया गया कि हम मुर्गों के मालिक बन जाएं? क्या हमको इसलिए पैदा किया गया कि हम अच्छी खुराक को खा लें? क्या हमको इसलिए पैदा किया गया कि हम अच्छे लिबास को पहन लें? क्या हमको इसलिए पैदा किया गया हम अच्छी शरीके जिंदगी के साथ अपने वक्त को गुजार लें, अपने बच्चों को तालीम दे के उनकी शादियां करके उनको अपने घरों के अंदर भेज दें? क्या हमको फकत इसलिए पैदा किया गया कि हम जिंदगी की सुबहों को, शामों को गुजारने के बाद दुनिया से चले जाएं? हज़रात गिरामी कदर, नहीं, खाना देने वाली जात परवरदिगार की है, लिबास देने वाली जात रब की है, घर बार देने वाली जात परवरदिगार आलम की है। कारोबार करना इसमें कोई हर्ज नहीं, खेती बाड़ी करना इसके अंदर कोई गुनाह की बात नहीं, दुनिया के कॉलेज स्कूल में जाना इसके अंदर कोई गलत बात नहीं। लेकिन गलत बात तब है जब मैं खेती बाड़ी तो करूं लेकिन रब को बुला दूं। गलत बात तब है जब मैं स्कूल की फिक्र तो करूं लेकिन अपने बच्चे को कुरान और सुन्नत की तालीम से दूर कर दूं। गलत बात तब है जब मुझे दुनिया जहां की हर बात का पता हो लेकिन न रब के कुरान का पता हो, न काली कमली वाले के फरमान का पता हो। हज़रात गिरामी कदर, आज कुछ सवालात मैं आपके सामने छोड़ के जाऊंगा और आपके ज़मीरों के ऊपर दस्तक दे के जाऊंगा और आपके दिलों का अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करके जाऊंगा। और अल्लाह तबारक व तआला के फضل करम से हक और सच को बुलंदी और ताड़ के अंदर मनवा के जाऊंगा और इंशाअल्लाह बातिल के दफ्त को गिरा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, एक बंदा वो है जिसने जुल्म किया, लोगों के हकूक को गस्ब किया, माले हराम को जमा किया, जिनाकारियां की, शराब पी। 60 साल गुजरने के बाद वो दुनिया से चला गया। एक बंदा वो है जिसने तहज्जुद की नमाजें पढ़ी, 5 वक्त बर वक्त नमाजें बाजमात को पढ़ता रहा, गैर औरत को देख के अपनी आंखों को झुकाता रहा, रोजों को रखता रहा, लोगों के हकूक को अदा करता रहा।
खाना वो भी खाता था, खाना ये भी खाता रहा, पानी वो भी पीता था, पानी ये भी पीता रहा, शादी उसने भी की थी, शादी ये भी करके गया, औलाद उसकी भी थी, औलाद इसकी भी रही। मुझे ये बात बतलाओ, जनाजा उसका भी हुआ, इसका भी हुआ, कामयाब कौन था? अल्लाह की नाफरमानी करने वाले की भी उम्र पूरी हो गई और अल्लाह की नाफरमानी करने वाले की भी उम्र पूरी हो गई। अल्लाह की ताबेदारी करने वाले की भी जिंदगी गुजर गई और अल्लाह से बगावत करने वाले की भी जिंदगी गुजर गई। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन एक नाकाम रहा और एक अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से जन्नतों का हकदार ठहरा। हज़रात गिरामी कदर, बुलंदी उतार के लोगों को आज हम ये सबक पढ़ाने के लिए आए हैं कि कोई तुम्हें जागीरदारों की जागीर की तरफ बुलाता है, कोई सरमायादारों के सरमाए की तरफ बुलाता है, कोई अपनी मनमानी और धड़ों की तरफ बुलाता है, और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मरकजी जमीयत अहले हदीस और कुरान और सुन्ना मूवमेंट के जियाले और कारकुनान तुम्हें ना जागीरदार की तरफ बुलाते हैं, ना सरमायादार की तरफ बुलाते हैं, ना दुनिया के अंदर माले हराम की तरफ बुलाते हैं। हम तुम्हें बुलाते हैं या रब के कुरान की तरफ बुलाते हैं, या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, मुझसे पेशतर मेरे भाई ने कहा मुझे आपके ताउन की जरूरत है, अगर आप मुझे ताउन नहीं देंगे वक्त फिर भी गुजर जाएगा, और अगर आप ताउन करेंगे वक्त फिर भी गुजर जाएगा। अगर आपने ताउन किया तो इंशाअल्लाह साम्राज्यियत के एजेंट और दीन के दुश्मन और हदम नबूवत से गद्दारी करने वाले और सहाबाए किराम से दुश्मनी करने वाले इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, असेंबली में उनकी आंखों में आंखें डाल के छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर है, शाने मुस्तफा, शाने सिहाबा, शाने रब्बुल आलमीन, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। और हज़रात गिरामी कदर, को तुमने साथ ना दिया, तुमने साथ ना दिया तो बुलंदी उतारो, बेगपुर में फिर भी हक का नारा लगा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, वोट की ताकत के साथ आप मुझे असेंबली के अंदर तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन वोट ना दे के भी आप मेरे ज़मीर और हक बात को नहीं रोक सकते। हज़रात गिरामी कदर, आपका साथ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हक बात को असेंबली तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। लेकिन आपका साथ ना देना हक बात कहने के रास्ते पर रुकावट नहीं बन सकता। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मस्जिदों के अंदर हक बात को बयान करके छोड़ेंगे, चौकों में लिबास का वादे हक को बुलंद करके छोड़ेंगे, चरस्तों के अंदर वादे हक को बुलंद करके छोड़ेंगे, आवारात के सफात के ऊपर हक को लिख के छोड़ेंगे, टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर हक को बयान करके छोड़ेंगे। और तुम सारे भी पलट जाओ, इंशाअल्लाह शहीद मिल्लत का गुनाहगार बेटा ये काम करके छोड़ेगा। हज़रात गिरामी कदर, एक बंदा वो है, एक निजाम वो है जो परे पंचायत में जुल्म की बात करता है, धड़े की बात करता है, पार्टी की बात करता है, और एक तरफ हम गुनाहगार लोग हैं जो पार्टी की बात भी नहीं करते, बरादरी की बात भी नहीं करते, धड़े की बात भी नहीं करते। हम तुम्हारे पास पैगाम लेके आए हैं, इंसाफ का पैगाम, अदल का पैगाम, अमन का पैगाम, आशिकी का पैगाम, सुलह का पैगाम, अल्लाह की रहमतों का पैगाम, अल्लाह की जन्नतों का पैगाम
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے PhD کی ڈگری کو میں مکمل کر رہا ہوں اس پورے علاقے کے اندر. تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں پورے ملک کے اندر کوئی سیاستدان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے برابر ڈگریاں نہیں رکھتا. انگریزی زبان میں گفتگو کر سکتا ہوں, عربی زبان کو سمجھتا ہوں, اردو میں بات کرنا جانتا ہوں, پنجابی میں بات کرنا جانتا ہوں. اگر کسی کو خوش کرنا ہو تو ایک منٹ کے اندر عمران خان کا دل بھی جیت سکتا ہوں اور میاں نواز شریف کا دل بھی جیت سکتا ہوں. لیکن دھند کے موسم کے اندر میں مٹی گھٹے سے گزر کے تمہارے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہوں؟ میں تمہارے پاس اپنے لیے کچھ بھی لینے نہیں آیا, میں تمہارے پاس لینے کے لیے آیا ہوں یا رب کی کبریائی کے عظم کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں, یا کالی کملی والے کے فرمان کے پھریرے کو لہرانے کے لیے آیا ہوں. اس علاقے کے بوڑھے, اس علاقے کے جوان, اس علاقے کے بیٹے اگر میرا ساتھ دیں انشاءاللہ ہم نعرہ تکبیر کی آواز سے ان کو بگا دیں گے. نعرہ تکبیر, جھکنے والا نہ بکنے والا, نہ جھکنے والا نہ بکنے والا. حضرات گرامی قدر, اگر کسی کو خوش کرنا ہو تو خوشامد کرنا ہمیں بھی آتی ہے, لیکن کیا ہے حضرات گرامی قدر, لیکن کیا ہے مجھ کو شاہوں کی خوشامد کا سلیقہ ہی نہیں. ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی ثنا خوانی میں. حضرات گرامی قدر, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید نے بھی حکمرانان وقت کی رعونت کو نہیں دیکھا, ان کے تخت کو نہیں دیکھا, اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو نہیں دیکھا. حضرت شہید نے دیکھا, یا رب قدیر کو دیکھا یا بدر منیر کو دیکھا. نعرہ تکبیر, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. حضرات گرامی قدر, میں سونے جیسے سچے مشن کو تمہارے سامنے لے کے آیا ہوں. حضرات گرامی قدر, کئی لوگوں نے مجھے یہ بات کہی کسی دھڑے کے ساتھ مل جاؤ, کسی پارٹی کے ساتھ مل جاؤ, سفر آسان ہو جائے گا. میں کہا دنیا کا سفر آسان ہو جائے گا, آخرت کا مشکل ہو جائے گا. حضرات گرامی قدر, لیکن ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں اس راہ کے اندر دنیا کے اندر تو اونچ نیچ آ سکتی ہے لیکن آخرت کے اندر نہیں آ سکتی. مالک کائنات کی رضا کے اصول میں نہیں آ سکتی, پیغمبر کے ہاتھ سے جام کوثر کو پینے میں نہیں آ سکتی, شاف روز محشر کی شفاعت کو حاصل کرنے میں نہیں آ سکتی. حضرت طاقت کے ساتھ, قلم کی کاٹ کے ساتھ, ووٹ کی قوت کے ساتھ, سیاسی منشور کے ساتھ, سیاسی دستور کے ساتھ اگر تمہیں بے غیرتی کا ابلاغ کرنے کا مینڈیٹ حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سنانے کا بھی مینڈیٹ حاصل ہے. حضرات گرامی قدر, ایک وقت تھا جب اس علاقے کے لوگ اجنبی تھے لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہر بستی کے اندر کالی کملی والے کے جیالے پیدا ہو چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سٹیج کو لگا رہے ہیں اور ہم داستان حریت کو سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گئے دن کے تنہا میں انجمن میں یہاں میرے رازدار بھی ہیں. حضرات گرامی قدر, میں رات کے اندھیرے کے اندر آپ کے سامنے پیغام حق کو ڈنکے کی چوٹ بلند کر رہا ہوں. اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ اسمبلی کے ایوانوں کے اندر نظام مصطفیٰ کی برکات کو سنا کے چھوڑیں گے اور اس بات کو کائنات سے منوا کے چھوڑیں گے. 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی کسی نے جاگیردارانہ نظام کو اختیار کر لیا, کسی نے سرمایہ دارانہ نظام کو اختیار کر لیا, لیکن ہم گناہ گاروں نے بدر منیر کو نہیں چھوڑا, ہم گناہ گاروں نے سراج منیر کو نہیں چھوڑا, ہم گناہ گاروں نے فاطمہ کے بابا کو نہیں چھوڑا, حسنین کے نانا کو نہیں چھوڑا, ہم گناہ گاروں نے سید البشر کو نہیں چھوڑا, ہم گناہ گاروں نے اشرف الانبیاء کو نہیں چھوڑا, ہم گناہ گاروں نے خاتم النبیین کو نہیں چھوڑا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انقلاب کی دھمک میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. ہر علاقے کے اندر
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ پلکوں کو بھی بچھا رہے ہیں اور پھولوں کی پتیوں کو بھی نچھاور کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب لوگ پھولوں کی پتیاں پھینک کے استقبال کرتے ہیں تو میں ایسے عالم میں سوچتا ہوں حق کے لیے تو کئی مرتبہ گردن کو کٹوانا پڑتا ہے، کئی مرتبہ قید خانوں کے اندر جا کر اپنے ہاتھ میں کڑی کو پہننا پڑتا ہے، اپنے پیروں کے اندر بیڑیوں کو ڈلوانا پڑتا ہے، ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بننا پڑتا ہے، پابند سلاسل ہونا پڑتا ہے، باب جولا ہونا پڑتا ہے، پتھر کھانے پڑتے ہیں، گالیاں سننا پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دی۔ کیا ہے، کچھ لوگ دھوکہ لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ بے وفائیاں کر دیتے ہیں، اور جنہیں کالی کملی والے سے پیار ہو اور جنہیں رب قدیر سے پیار ہو وہ لوگوں کے ساتھ چھوڑنے سے نہیں گھبراتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم گرتے ہیں، دوبارہ اٹھ جاتے ہیں، اور ہمارے چہرے کے اوپر گرنے کا ملال نہیں ہوتا، اس لیے کہ چوٹ اگر لگی ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں لگی، اپنی پگڑی کے لیے نہیں لگی، اپنی ناک کے لیے نہیں لگی، اپنی انانیت کے لیے نہیں لگی، اپنی بجاہت کے لیے نہیں لگی۔ چوٹ اگر لگی ہے تو دین قیم کے لیے لگی ہے، دین حنیف کے لیے لگی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح نماز کے اندر صف بندی ہوتی ہے، جب صف بندی ہوتی ہے نماز مکمل ہوتی ہے، اقامت دین، غلبہ اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم الشان اور جلیل القدر نظام جس نے پوری کائنات کی تاریخ کو پلٹ کے رکھ دیا، جس نے اندھیروں کو روشنیوں کے ساتھ تبدیل کر کے رکھ دیا، جس نے ظلم کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا، جس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا، جس نے سرداری نظام کو توڑ کے رکھ دیا، جس نے جاگیردارانہ نظام کی فساد کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس نظام کی شمع کو اس علاقے میں جلانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں جس انداز کے اندر آج دو ساتھی احباب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، انشاءاللہ ساتھ دیتے رہے تو شیطان کے ایجنٹ اور باطل نظاموں کے حواری انشاءاللہ ہمارا مقابلہ کر سکتے نہیں، انشاءاللہ ہمارا مقابلہ کر سکتے۔ اور حضرات گرامی قدر، مجھے اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنے والا، اس سے ڈرنے والا، اس کے سامنے گردن کو جھکانے والا ہوں، کالی کملی والے سے محبت کرنے والا ہوں، اس کی عقیدت کے علم کو اٹھانے والا ہوں، اس کی حرمت کا ڈنکا بجانے والا ہوں، اس کی ختم نبوت کے ڈنکے بجانے والا ہوں، صدیق کی صداقت کے گیت گانے والا ہوں، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے والا ہوں، ذوالنورین کی صحابت کا پرچار کرنے والا ہوں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا پھریرا لگانے والا ہوں، امی عائشہ کی دوپٹے کی عظمت کو کائنات کے لوگوں سے منوانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جاگیرداروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے ختم نبوت، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، ہمت والا جرت والا، ہمت والا جرت والا، قید ہمارا، قید ہمارا، جھکنے والا نہ جھکنے والا، قید ہمارا، قید ہمارا، نہ جھکنے والا، قید ہمارا، میری جان، میری جان، حضرات گرامی قدر، احسان کا دوسرا نام، اتصال، اتصال، علامہ احسان کا دوسرا نام، اتصال، اتصال، حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، زندہ باد، قرآن سننا مومن پاکستان، زندہ باد، جمعیت اہل حدیث پاکستان، زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات کو رکھ کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کر کے پھر بیگ پور کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ نمازیں تم پہلے بھی پڑھتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی پڑھ رہے ہو، بیٹیاں تمہاری پہلے بھی پردہ کرتی تھیں، آج بھی کر رہی ہیں، فرق کیا ہے؟ تم کبھی کسی نظام کی چھاؤں میں زندگی کو گزار رہے ہو، کبھی کسی نظام کی چھاؤں میں زندگی کو گزار رہے ہو۔ حضرات گرامی کا تبدیلی کا نعرہ تھا جو خان صاحب نے لگایا تھا، ہم میاں صاحب کے دور کے اندر بھی یہ بات کہتے رہے، اس ملک کو امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، نہ میاں صاحب کے منشور سے حل ہوں گے، نہ خان صاحب کے منشور سے حل ہوں گے، نہ پیپل پارٹی کا منشور سے حل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، جو بات میں کر رہا ہوں بڑی مشکل بات ہے مادی اعتبار سے، لیکن کچھ بھی مشکل بات نہیں روحانی اعتبار سے، بڑی مشکل بات ہے مادی اعتبار سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس راستے پہ چل رہے ہو کامیابی نہیں مل سکتی،
لیکن مجھے پتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے، چوروں کے ساتھ ہینڈ شیک کر کے، ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کامیابی ملی تو کچھ بھی نہ ملا، بھی دیے گئے، پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالا دست ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اس بات کا ساتھ دینے کے لیے دل کی ضرورت ہے، جگرے کی ضرورت ہے، اس بات کا ساتھ دینے کے لیے بازوؤں کے اندر زور کی ضرورت ہے، اس بات کا ساتھ دینے کے لیے قدموں کے اندر استقامت کی ضرورت ہے، اس بات کا ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس بات کا ساتھ دینے کے لیے کملی والے کی محبت میں جھوم جانے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ کلمہ حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا پارٹی برادری سے جان کو چھڑوا کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ڈیرے کی جگہ لے رکھی تھی، لیکن وہ اس حلقہ انتخاب سے باہر نکل کر کھارا سٹاپ میں جا چکی ہے۔ کھارا سٹاپ سے انشاءاللہ اس جگہ کو سیل کر کے کھڑیاں کے اندر مرکز بنانے کا پروگرام کنفرم ہے۔ مرکز کو بنایا جائے گا اور سیاست کی جائے گی ظلم کے خلاف، سیاست کی جائے گی تھانہ کلچر کے خلاف، سیاست کی جائے گی مظلوموں کے حق میں، کمزوروں کے حق میں۔ لوگ دڑا بناتے ہیں زور والوں کے ساتھ، ہم دڑا بنائیں گے کمزوروں کے ساتھ، ہم دڑا بنائیں گے مظلوموں کے ساتھ، ہم دڑا بنائیں گے پسے ہوں کے ساتھ۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ بھاگنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ کوٹرائیاں کے اندر ہمارے ساتھیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، علاقے کے بااثر لوگوں نے 1 سال تک مقدمہ لڑا، 1 سال تک ان کی ہر پیشی کے اوپر ان کا مقابلہ آپ کا یہ گناہگار بیٹا کرتا رہا، اور حضرات گرامی قدر ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، ان کو سر جھکانے کے اوپر مجبور کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ظلم کے کلاتے سے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اور اس علاقے کے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ علم توحید کو اٹھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، سنت نبی شریف کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، صدیق کی صداقت کا پھریرا لگانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، علی المرتضیٰ حضرت عثمان کی بات کو عام کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔